السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جناب کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے علی مین گنڈا پور کی لمبی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں آپ کو بتایا تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب کافی پریشان بھی دکھائی دیے اور کچھ شکایتیں عمران خان صاحب سے انہوں نے کی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. پھر بغیر میڈیا سے گفتگو کیے علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اڈیالہ جیل سے. اور اس کے بعد بھی خبریں یہ آئیں کہ گنڈا پور صاحب کا نہ تو موبائل نمبر چل رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. اب جیسے ہی اس کمرے کی کنڈی کھلی، علی مین گنڈا پور صاحب مکمل کھلم کھلا ننگے ہو کر باہر آ گئے اور ان کی جو سیاست ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. آج جناب انہوں نے علیمہ خانم پر کیا الزامات لگائے وہ کہانی کھل کر سامنے آئی. علیمہ خانم نے خود بھی بتایا اور اب علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی گواہی دے دی کہ ہاں میں نے عمران خان صاحب سے یہ باتیں کی ہیں. پھر علیمہ خانم ان سے مسئلہ کیا ہے کہ لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب جائیں وہ عمران خان کی کوئی بات کریں تو لوگوں کے اندر شک رہتا ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے خان صاحب نے ایسے بات نہ کی ہو. پھر بیرسٹر گوہر صاحب جب ملاقات کر کے آئے تھے تو اس کے بعد جو پیغام ٹویٹر پہ آیا تھا عمران خان صاحب کے وہ بڑا ہومیوپیتھک پیغام تھا. اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کی گئی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب بول رہے ہیں، بیرسٹر صاحب صاحب بول رہے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. یقین کس پہ کرتے ہیں؟ وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ جو بات جو علیمہ خانم کی جانب سے باہر آ کر بات کی گئی ہے وہی بات سچ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی بات کا مسئلہ ہے، اسی لیے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی. آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب جناب علیمہ خان کے حق میں دو گواہیاں آئی ہیں کہ جو الزام لگائے گئے ہیں گنڈا پور صاحب کی جانب سے وہ بے بنیاد ہیں. یہ دو گواہیاں کس کی ہیں اور پھر اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب ان کے اندر آج لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. تھوڑی سی جھلک آج عمران خان کی دکھائی دی ہے، کچھ اہم دبنگ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ جناب اب جلسے کے بعد جو استعفے آنے شروع ہوئے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب کے اور اب کہا جا رہا ہے کہ مزید استعفے بھی گنڈا پور صاحب کی اسمبلی سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب. آغاز پہ ریکویسٹ وہی ہے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے. فیڈ بیک ضروری ہے، کمنٹ لازمی کیا کریں. سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں کہ آج جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں یہ علیمہ خان کے خلاف کھل کر سامنے آئے. اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں آپ کو بتائیں، جیسے اجلاسوں کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب اگر علیمہ خانم مجھ سے جواب مانگتی ہیں تو میں علیمہ خانم کا جواب دے نہیں ہوں، میں نے عمران خان کو جواب دینا ہے. پھر جناب پہلے بھی الزامات لگائے گئے کہ علیمہ خانم پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں. مشال یوسف زئی کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے بھی اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ علیمہ خانم پر لگائے گئے. باقاعدہ ان کے واٹس ایپ گروپ میں یہ بولا گیا کہ علیمہ خانم بھی کمپرومائزڈ ہیں، ان کے بیٹے کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. اور پھر ان کے بیٹوں کی گرفتاریاں ہوئی. شیر افضل مروت صاحب بھی یہی کرتے رہے. اب جناب کل کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب غائب ہوئے، کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا، کمرہ کھولا تو اندر سے جناب نکلا کیا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ جناب آج علیمہ خانم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ جو ان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، جو علی مین گنڈا پور نے کل کی ملاقات میں شکایتیں کی ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے جب بھی بات کرنے کی بات کی جائے، ملاقات کی بات کی جائے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں بار بار کہ میرے سے آ کے ملو، لیکن علی مین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی. کل جب انہوں نے شکایتیں لگانے جانی تھی اور خاص کر علیمہ خان کی شکایتیں لگانے جانا تھا تو پھر کسی نے نہیں روکا. تو پھر کہیں سے تو اجازتیں ملتی ہیں، پھر نصر اللہ ملک کی بات کہیں سے تو ٹھیک ہوتی دکھائی دیتی ہے. اب جناب آج علیمہ خان نے گفتگو کی. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی مین نے گنڈا پور نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات میں میری 3 شکایتیں لگائی ہیں. پہلی شکایت انہوں نے کیا لگائی ہے کہ جناب علیمہ خان ایم آئی سے رابطے میں ہے. دوسری انہوں نے کہا کہ سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ علیمہ خانم کے کنٹرول میں ہے. تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ جناب پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، چیئرمین بننا چاہتی ہیں. علیمہ خانم نے گفتگو کرتے ہوئے جناب کیا بات کی ذرا وہ سنیے گا. ہاں انہوں نے کہا ایک کیا بات تھی کہ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہے گنڈا پور نے کہا ایک ایم آئی کے ساتھ، دوسرا کہ جو سارا سوشل میڈیا علی گنڈا پور کو کہتے ہیں نا وہ میں چلا رہی ہوں. اور تیسری چیز کیا تھی ایم آئی کی اور یہ تھا اور کیا تھا ایک اور تھا کہ علیمہ خان نے سنبھال لے. ہم تو کیا تھا ایک ایم آئی تھا نہیں جوتوں والی بات انہوں نے یہ بات ہے کہ علیمہ خان نے یہ پارٹی کو سنبھال. جناب تیسری بات انہوں نے وہی کی کہ وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں پارٹی کا، تو جناب اس لیے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جو وہ جوتے بھی جو مجھے لہرائے گئے ہیں وہ علیمہ خانم کے کہنے پر لہرائے گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جا رہا ہے تو علیمہ خانم نے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے کہا کہ وہ میرے کہنے پر
کیے جا رہے ہیں۔ اب جناب اس کے بعد پھر 12 منٹ کا ایک جناب انہوں نے ملاقات کے حوالے سے لمبا چوڑا میسج بتایا، جس میں اب کیونکہ پکڑے تو وہ گئے تھے، بات تو کھل کر سامنے آ گئی تھی، اس میں جو علی بن گنڈا پور صاحب ہیں وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے۔ وہ جناب گنڈا پور صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خانم کو ایم آئی سپورٹ کر رہی ہے، آپ 3 سوالوں کے جواب دیں گے۔ عام انتخابات 2024 میں آپ پی ٹی آئی کے واحد امیدوار تھے جن کے حلقوں پر ذرا سنیے گا کہ گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جو ذرا سنیے گا کہ گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو یہ شکایتیں لگائی ہیں۔ ذرا سن لیں ایک بار۔ آپ کی آزادی کے طریق کو نقصان دے رہا ہے، اور میں نے بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو کی ساری کارروائی میں، اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے، ہمیں جو کمزور کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو میں نے بالکل بتایا ان کو، اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو۔ تو میرا اس بڑا موقف کلیئر ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں سب سے یہ کہوں گا کہ عمران خان کی تحریک تھی، عمران خان کی بہن پر الزام لگا کر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کی اس بات سے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا یا تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا؟ آپ اسی ایجنڈے پر ہیں جس ایجنڈے پر اسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتی ہے کہ آج بھی علیمہ خانم کی ملاقات تھی، اور جناب اس ملاقات کے اندر نہیں ملاقات کرنے دی گئی، رات تک علیمہ خان وہاں پر موجود رہیں، بیٹھی رہیں، لیکن کوئی جناب ملاقات والے معاملات جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیے، ملاقات نہیں کرنے دی۔ پھر اس کے بعد علیمہ خانم واپس آ گئی۔ تو آپ کی یہ باتیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ اب ننگے نہیں ہوئے، آپ اب کھل کر سامنے نہیں آئے، تو جناب یہ آپ کی سوچ ہے، اور اب لگتا یوں ہے کہ آپ کے جو پروانہ ہے نا آپ کی وزارت اعلیٰ کا ختم کرنے کا، وہ بھی جلد جاری ہونے والا ہے، کیونکہ 2 استعفے تو جناب آ چکے ہیں، جس میں جناب آپ کی جو کیبنٹ ہے وہاں سے 2 وزراء کی جانب سے استعفے آ چکے ہیں، اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید استعفے بھی یہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو جناب خبر کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخوا کے 2 وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب جناب یہ لوگ ہیں کون؟ عاقب اللہ صاحب کون ہے اور جو ترکئی صاحب ہیں یہ کون ہے؟ اب عاقب اللہ جو سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد قیصر صاحب، ان کے بھائی ہیں، اور جو فیصل ترکئی صاحب ہیں یہ شاہرام ترکئی کے بھائی ہیں، اور یہ وہی گروپ ہے جس کو علی بن گنڈا پور مخالف گروپ سمجھا جاتا ہے، یا پھر علی بن گنڈا پور صاحب اس گروپ کے مخالف ہیں۔ تو وہاں سے جناب یہ استعفے آ گئے ہیں، اور مزید استعفوں کا اب بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اور استعفے آ سکتے ہیں۔ اب جناب جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں جناب ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفے تو ابھی شروعات ہیں، ابھی تو تسبیح کے دانوں کی طرح یہ لوگ بکھریں گے، اور یہ ابھی 27 ستمبر کے جلسے کے آفٹر شاکس ہیں۔ جو سیاسی جماعت احتجاج کرتی ہے تو اس کا کوئی لاہ عمل بھی ہوتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے جلسے میں کوئی آئندہ کا لاہ عمل دیا گیا؟ یہی پوائنٹ اس دن اٹھایا تھا نا کہ علی بن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی اگلے لاہ عمل کے کہ کیسے عمران خان کی رہائی کرنی ہے، کیسے لوگوں کو مزید موبلائز کرنا ہے، کیا آپ کا آگے کا پلان ہے، وہ نہیں بتائیں گے تو لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے۔ وہی بات جناب ان کی جانب سے کی گئی۔ پھر سب کو پتہ ہے کہ علی بن گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کون کرواتا ہے۔ صوبے کے عوام اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ کھمبوں کا کام نہیں، عوام اس حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ یہ جناب اب ان کے اپوزیشن والے خود سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب آپ اس قدر کھلے ننگے ہو چکے ہیں، بے نقاب ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے پلے پیچھے رہ کچھ نہیں گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب، اور بات اب کر لیتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی، کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو آج اچانک کچھ ہوا قومی اسمبلی کے اندر، جناب انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، جو حکومت کی اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہے اس پر بھی وہ بڑا تگڑا بولے، اور پھر اپنی اسمبلی لگائی گئی وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے، اور جو انہوں نے باتیں کی نا آج اس میں تھوڑا سا رنگ دکھائی دیا کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ذرا کوئی بندہ ہے جو تگڑا ہے، جو ویسے بول رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب سے ایسی امید نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف عوامی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد بیرسٹر گوہر نے پیش کی، عمران خان کو ڈیالہ جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے، بشرا بی بی کے قید ہونے کے خلاف بھی قرارداد منظور، شمع جنیجو پر معاملے پر حکومت سے وضاحت بھی جناب انہوں نے کہا کہ طلب کرنی چاہیے۔ جناب یہ باتیں جو بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے آج کی گئی ہیں کہ وضاحت چاہیے، علی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی اگر کچھ معاملات چل رہے ہیں، جو جی نیوز نے کل خبر چلائی اس کے بعد ہٹا دی تو اس پر بتایا جائے، کچھ کرج دکھائی گئی ہے آج بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے۔ تھوڑا سا انہوں نے بھی دکھایا کہ جناب نہیں، میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے
اور اس سافٹ ویئر کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عمران خان کی رہائی کے کم سے کم کوئی تگڑا لاہے عمل پاکستان کے تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں مسٹر گور صاحب ان کی جانب سے دکھائی دے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم جس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ جس نے ہمارے ساتھ چل کر عمران خان کی رہائی کرنی ہے، وہ بھی کوئی دل گردہ رکھتا ہے۔ تو جناب یہ ایک اچھی بات ہے، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔